السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بچوں سنو کہانی میں سب بچوں اور بڑوں کو خوش آمدید۔ آج چونکہ ہماری پہلی کہانی ہے تو پہلی کہانی میں نے اپنی منتخب کی ہے، اور یہ کہانی ماہنامہ ساتھی میں مئی کے مہینے میں شائع ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے اف یہ آپی۔ کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا اپنے خیمے سے نکل کر دشمن کے خیمے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پہ جگمگا رہے تھے۔ اسے اپنے چھلتے ہوئے گھٹنوں اور کوہنیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دشمن کی پناہ گاہ اب اس سے بہت قریب تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور فقط ایک ہی بازو کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کے خیمے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ساتھ ہی زوردار چیخ کی آواز آئی، بھائی جان یہ کیا کیا آپ نے؟ لحاف تلے دبے ہوئے نوفل نے دہائی دی۔ یہ سوال کم اور احتجاج زیادہ تھا۔ او مارا، میں جیت گیا۔ دشمن کو چاروں شانے چت کرنا، اسی کو تو کہتے ہیں۔ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے نوفل، کلمہ پڑھ لو۔ ڈرامائی انداز میں مکالمہ ادا کرتے ہوئے عبداللہ نے لحاف اٹھا کر دور پھینکا اور نوفل کو قابو کر کے ہاتھ میں پکڑے پلاسٹک کے بلے کو تلوار کی طرح استعمال کرتے ہوئے نوفل کی گردن پہ لگا دیا۔ کلمہ تو بھائی جان آپ کو بھی میرے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ نوفل نے کمرے کے دروازے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا جہاں آپی کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تحیر، چہرے پر غضب اور قدموں میں لحاف تھا۔ عبداللہ نے یکدم جو نوفل کو چھوڑا تو اس کا ماتھا سیدھا زمین سے جا لگا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ میری گردن پہ تلوار پھیر دیتے۔ وہ منہ بسوڑتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اور پیشانی سہلانے لگا۔ تلوار تو بیٹا میں پھیرتی ہوں ابھی تم دونوں کی گردن پہ۔ آپی اب صدمے سے نکل آئی تھی اور غصے کا عملی اظہار کرنے کو بےتاب تھی۔ پورے گھر کے کشن یہاں لا کر جمع کر دیے۔ ان سے بھی کام نہ بنا تو الماری سے دھلی ہوئی چادریں لے آئے، وہ بھی پوری نہ پڑی تو لحاف تک نکال لیا۔ ابو کی عدالت میں آپی کا بیان جاری تھا۔ عدالت جائے وقوع پہ ہی لگائی گئی تھی۔ عبداللہ اور نوفل سر جھکائے کھڑے تھے۔ دیکھو بیٹا، ابھی اور تو سنے ابو گویا ہوئے ہی تھے کہ آپی نے انہیں بولنے سے روک دیا۔ فرد جرم ابھی باقی تھی۔ باورچی خانے سے پتیلیوں کے ڈھکن تک اٹھا کر کمرے میں ڈھیر لگایا ہوا ہے، اور وہ ہمیں تلواروں کے لیے ڈھال بھی تو چاہیے تھی نا۔ نوفل نے معقول وجہ پیش کی تو آپی کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بھائی آپی ہم سمیٹ دیتے نا کھیل کر، عبداللہ نے بالآخر زبان کھولی۔ ابو آپ کو پتہ ہے کام والی بھی نہیں آ رہی، سارے کام خود کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں رمضان سے پہلے عید کی صفائیاں کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ دونوں اتنا کام روز پھیلا دیتے ہیں کہ اضافی کام کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا۔ آپ ہی عبداللہ کو نظر انداز کر کے ابو سے بات کرتی ہوئی تقریباً رو دینے کو تھی۔ تو بھائی کیا ضرورت ہے روز روز صفائی کرنے کی؟ نوفل چڑ کر بولا۔ ایک تو آپ ہی صفائی کرنے کے بعد چاہتی ہیں کہ سب گھر سے نکل کر سڑک پر ہی بیٹھ جائیں تاکہ گھر گندا نہ ہو۔ آپ ہی بتائیں ابو، اس لاک ڈاؤن میں ہم کیا کریں؟ فٹ بال کھیلو تو امی کہتی ہیں نیچے والوں کو پریشانی ہوگی، لیپ ٹاپ لے کے بیٹھو تو ذرا دیر میں سب مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور فارغ ہی بیٹھ جائیں تو چلتے پھرتے امی اور باجی تانے دے دے کر مار دیتی ہیں کہ کیسے فارغ اور نکمے ہو تم لوگ۔ ابو نے پرسوچ نظروں سے نوفل کو دیکھا، اس سے اتفاق کرتے ہوئے 2-3 بار سر بھی ہلایا۔ اور یہ بتائیں ابو کہ عید کی اتنی صفائیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ ابو آپی، حتیٰ کہ نوفل نے عبداللہ کی بات پہ اسے غور سے دیکھا تو اس نے اپنی ختم کی ہوئی تقریر میں اضافے کی ٹھانی۔ بھائی لاک ڈاؤن میں کون آئے گا آپ سے عید ملنے؟ قریب تھا کہ آپ ہی پاس پڑا پتیلی کا ڈھکن اٹھا کے عبداللہ کے سر پہ مارتی اور بلے سے نوفل کا سر قلم کر ہی کے چھوڑتی۔ ابو نے مختصر ترین الفاظ میں عبداللہ اور نوفل کو کمرہ سمیٹنے کا حکم دیا اور عدالت برخاست کر دی۔ کھڑکی سے سیاہ آسمان پہ چاند چمکتا نظر آ رہا تھا جو چند دنوں میں باریک ہو کر مبارک مہینے کی نوید دینے والا تھا۔ نوفل پاس رکھے صوفے کی پشت پر تھوڑی ٹکائے چاند کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی جان اس مرتبہ روزے کیسے گزریں گے؟ اس نے اشتیاق احمد کے ناول میں کھوئے ہوئے عبداللہ کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب کیسے گزریں گے؟ جیسے ہر بار گزرتے ہیں، عبداللہ نے کتاب سے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ نہیں بھائی جان، ہر بار جیسے نہیں، اس بار تو لاک ڈاؤن میں روزے گزریں گے۔ او ہاں، اب کی بار عبداللہ کتاب ایک طرف رکھ کے سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ کتنے مزے کرتے تھے نا ہم روزوں میں سحری کے بعد۔
گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیلنا، آپ ہی کے کہنے پر بار بار بازار کا چکر لگانا۔ اف، ایک تو آپ ہی کو بھی نا ایک بار میں ساری چیزیں یاد نہیں رہتی، کتنی مرتبہ بھیجتی ہیں۔ اور ہاں، وہ گھر گھر افطار تقسیم کرنا، عبداللہ نے یاد دلایا۔ ارے بھائی جان، یاد ہے پچھلی رمضان میں جو ہم آپ ہی کی سہیلی کے گھر افطار پہنچانے گئے تھے اور آپ سارے سامان سمیت گر گئے تھے؟ نوفل نے قہقہا لگایا۔ ہاں یار، آج تک آپ یہی سوچتی ہوں گی کہ ان کی دوست کیسی بے مروت ہے، جوابی افطاری تو کیا بھیجتی، شکریہ تک نہیں کہا۔ عبداللہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہائے، اس بار تو ہم ان خاص لوازمات سے بھی محروم ہو جائیں گے جو محلے سے آنے والی افطاری سے دروازے پہ ہی ہم اپنے لیے الگ چھپا لیا کرتے تھے۔ ہائے اللہ، کیا واقعی اس بار افطاری کا بھی لین دین نہیں ہوگا؟ نوفل اداسی سے بولا۔ لین دین سے یاد آیا نوفل، عیدی؟ عبداللہ نے صحیح توجہ دلائی تھی۔ او نہیں، اس بار تو عیدی بھی بہت خطرے میں ہے۔ نوفل کے چہرے پر جہاں بھر کی بے چارگی در آئی۔ اس بار تو میرے لمبے چوڑے منصوبے تھے عیدی کے حوالے سے۔ ویسے اس مرتبہ عید کیسے ملیں گے؟ مطلب نہ ہاتھ ملائیں گے نہ گلے ملیں گے، بس دور سے ہی کہہ دیں گے عید مبارک۔ عبداللہ نے ایک اور پہلو پر روشنی ڈالی۔ گفتگو کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا اور نہ جانے کس وقت دونوں بھائی اونگھنے لگے۔ نوفل، آج ناشتے کے برتن دھونے کی باری آپ کی ہے۔ میز کے گرد بیٹھے گھر کے سب افراد ناشتے میں مصروف تھے جب آپ ہی کی بات سنتے ہی نوفل کو خستہ خستہ پراٹھے کھانے والا اچانک ہی حلق میں چپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ زینب کے ابا، امی نے چائے کا کپ ابو کی جانب بڑھاتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ بھائی، ان بچوں کے بالوں کا تو کچھ کریں، عجیب بیتو کے انداز سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نوفل اور عبداللہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیر کے رہ گئے۔ بھائی اسی طرح کام چلائیں بیگم صاحبہ، اول تو کوئی نائی کی دکان کھول نہیں رہی، اور کوئی کھول بھی لے تو باری آنا ناممکن ہے۔ ابو نے اس معاملے سے بالکل ہی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ ویسے برخوردار، کیا آپ ناخن بھی نائی سے ترشواتے ہیں؟ ان کی نظر عبداللہ کے ہاتھوں پر تھی۔ اوہو ابو، آپ سمجھے نہیں، آج کل یہ لوگ جو کھیل کھیل رہے ہیں نا، اس میں تلوار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس لاک ڈاؤن میں تلوار کہاں سے لائے؟ تو بس اسی مقصد کے لیے ناخنوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ ہی نے دن کا آغاز اپنے مخصوص انداز سے ہی کرنا تھا۔ ویسے جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، آپ ہی ہر وقت پنجے ہی تیز کیے بیٹھی رہتی ہیں۔ نوفل عبداللہ کے کان میں گھس کے بولا اور پھر آپ ہی کی گھورتی آنکھوں کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی، تم دونوں منہ لٹکائے کیوں بیٹھے ہو؟ آپ ہی نے باری باری دونوں بھائیوں کو دیکھا اور چائے کی پیالی لیے ہوئے ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئیں۔ نوفل ہاتھ میں پکڑی ربڑ کی گیند کو بار بار دیوار پہ مار رہا تھا، جبکہ عبداللہ ناول کے سر ورق کو تکنے میں مصروف تھا۔ کچھ نہیں آپ ہی، بس سوچ رہے ہیں کہ ان حالات میں رمضان اور عید کیسے گزاریں گے۔ عبداللہ نے بیزاری سے کتاب کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، نہ ہی گھومنا پھرنا، نہ ہی افطار کی دعوتیں، ہمارا کھیل کود، اور پھر عید۔ اگر ہمیں عید بھی ایسے ہی گزارنی پڑی پھر کیا ہوگا آپ ہی؟ دونوں ہی کے لہجوں میں گھبراہٹ تھی۔ آپ ہی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نٹ کھٹ سے یہ بھائی بھلے یہ سارا دن ناک میں دم کر کے رکھتے تھے، لیکن انہی سے تو رونق تھی گھر کی۔ دیکھو میری بات سنو، تم لوگوں نے اس پہ غور کیا کہ جیسے بھی حالات ہیں، سب کو پتہ ہے کہ روزے تو رکھنے ہی ہیں۔ اسلامی مہینوں کی خاص بات ہی یہ ہے نا کہ ہر ماہ ہر موسم میں آتا ہے، سردی کی شدت ہو یا گرمی کی، مسلمان ہر حال میں روزے رکھتے ہیں۔ لیکن دیکھو اس مرتبہ کیسا مختلف معاملہ ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں مسلمان سردی کے روزے رکھیں گے اور کسی میں گرمی کے، لیکن ایک چیز تقریباً دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشترک ہوگی، اور وہ ہے ان خاص حالات کا شکار ہونا۔ لیکن ان حالات میں وہ پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ جوش اور عاجزی سے روزے رکھیں گے۔ اور رہ گئی عید کی بات میرے بھائیوں، تو عید کی خوشی دراصل کس چیز سے ہے؟ آپ ہی کے سوال پہ دونوں ہی ایک دم سے چونک گئے، جو اب تک ان کی باتوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ارے بھائی، ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ اب انہوں نے اپنا سوال آسان کیا۔ میں بتاتا ہوں۔ نوفل جوش سے کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ ہم روزے رکھتے ہیں نا، اس لیے عید مناتے ہیں۔ بالکل، آپ ہی نے تائید میں سر ہلایا۔ تو جب ہم اس بار بھی روزے رکھیں گے تو عید کیسے نہیں منائیں گے؟ انہوں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا۔ اس بار طریقہ کار ذرا مختلف ہوگا، لیکن اداس نہ ہو، جو کچھ ہم گھر پہ کر سکے ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ دونوں بھائیوں کے چہرے پر اطمینان پھیلا تو انہیں بھی تسلی ہوئی۔ اور عیدی کا کیا ہے، کم از کم ابو امی اور میں تو عیدی دیں گے نا۔ اب کی بار دونوں مسکرا بھی دیے۔ اور ہاں، ایک بات اور،
आप ही खड़े होते होते दोबारा बैठ गईं। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास कुछ बचत भी है, क्या पता मैं इस बार तुम्हारा नुकसान पूरा करने के लिए तुम्हें पहले से ज़्यादा ईदी दे दूँ। हुर्रा! आप ही जिंदाबाद! दोनों भाइयों ने नारा लगाया। आप ही मुस्कुराते हुए कमरे की दरवाजे की जानिब बढ़ गईं। और सुनो, वो दरवाजे से पलट कर बोली, ये दूसरी वाली पेशकश उस सूरत में काबिल अमल होगी जब आप दोनों रोज़ मेरे साथ घर की सफाई भी करवाएंगे और बर्तन भी धुलवाएंगे। आप ही, अब तो दोनों ही की शक्लें रोने वाली हो गई थीं। और हाँ, उन्होंने उंगली उठाई, तुम लोगों के खेमे लगाने और जंगें करने पर अब मैं कोई शोर नहीं मचाऊंगी, बस खुद समेट दिया करना बगैर कहे। अब वो वाकई बात ख़त्म करके जा चुकी थी। बात तो आप ही की ठीक है, अल्लाह के अहकाम को तो हर हाल में मानना ही है। अब्दुल्ला ने संजीदगी से सर हिलाया। अच्छा सुनो, मैं सफाई करवा लिया करूँगा, बर्तन तुम धोना। नहीं भाई, बर्तन आप धोइएगा, मेरे लिए सफाई ही ठीक है। नहीं भाई सफाई नहीं, बर्तन नहीं, सफाई। नई बहस के साथ धींगा मुश्ती का आगाज़ हो चुका था। कमरे की हालत को तसव्वुर में लाते हुए आपी रेफरी का किरदार अदा करने के लिए कमरे के बाहर खड़ी आस्तीनें चढ़ा रही थी। तो जनाब, यहाँ पर हुआ हमारी कहानी का इख्तिताम। अब आपने क्या करना है कि आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और मज़ीद आप कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, आपकी पसंदीदा कहानियाँ कौन सी हैं, किस तरह की कहानियाँ आपको पसंद हैं, मसलन जासूसी कहानियाँ, मिज़ाहिया कहानियाँ या किसी और किस्म की कहानियाँ। तो आप जल्दी जल्दी अपने तबसरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ साथ आपने अगला काम जो करना है वो ये कि मुझे मशवरा देना है कि आपने कौन सी कहानियाँ सुननी है, कौन से मुसन्निफ़ीन को सुनना चाहते हैं, यानी कौन से राइटर्स आपको पसंद हैं, और मज़ीद क्या कुछ है जो आप इस चैनल से चाहते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अगली कहानी के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।